بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آپ کے اپنے چینل حفاظ بایوگرافیز میں خوش آمدید۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2025 کا رمضان شریف آ چکا ہے اور اب تک ہم نے 3 روزے رکھ لیے ہیں۔ دیکھیں، سال کے 5 موسم ہوتے ہیں، 4 نہیں بالکل 5 ہوتے ہیں موسم۔ خزاں کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اور 5واں موسم رمضان کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو بخشوانے کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا موسم ہے۔ جو بھی آپ کی نیک جائز خواہشات ہوں، ضروریات ہوں، حاجات ہوں، وہ سب آپ کو مل سکتی ہیں کہ یہ رمضان شریف کا موسم ہے۔ دیکھیں، رمضان شریف کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے۔ قرآن پاک لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوا۔ لیلۃ القدر، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہی ہے۔ اچھا، ہوا کچھ یوں کہ پچھلے دن جب میں تراویح ادا کر رہا تھا تو الحمدللہ مسلسل 3 راتوں سے تراویح ادا کر رہے ہیں، تو جو مسجد کا امام تھا وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس کی جو میموری تھی، جو ان کا حافظہ تھا، وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ قوی تھا۔ وہ کبھی بھولے نہیں تھے 3 راتوں میں۔ عموماً ہوتا تو یہی ہے ہمارے پاکستان میں کہ جو چھوٹی موٹی مساجد ہوتی ہیں نا، تو ان میں چھوٹے حفاظ ہوتے ہیں، زیادہ حافظے والے ہوتے نہیں ہیں، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھولتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ امام ماشاءاللہ تبارک اللہ بھولے بالکل نہیں۔ تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی، امنگ پیدا ہوئی کہ ذرا دیکھ لیں اس امام کو۔ جب دیکھا ان کو، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کا چہرہ نا چمک رہا تھا۔ پھر چند خیالات دماغ سے گزرے۔ ایک حدیث یاد آئی جس میں آتا ہے کہ رشک صرف 2 آدمیوں پہ جائز ہے، رشک صرف 2 قسم کے لوگوں پہ جائز ہے۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہو اور وہ دن رات اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت سے مالا مال کیا ہو اور وہ دن رات اسی میں مشغول رہتا ہو۔ دیکھیں، حفاظ جو ہے نا رمضان شریف میں، حفاظ وہ رمضان شریف میں ایٹ لیسٹ 3 بار تو لازمی پڑھتے ہیں منزل اپنی۔ اب رات کو تراویح پڑھانے سے پہلے دن کے وقت وہ ایک بار تو لازمی ایک بار پڑھ لیں گے پورے پارے کو، پھر دوسری بار حفظ پڑھ لیں گے، پہلی بار تو ناظرہ پڑھ لیں گے، دوسری بار پھر زبانی پڑھ لیں گے، اور تیسری بار کسی دوسرے قاری کو سنا دیں گے کہ آیا کہ ان کی منزل اچھی ہے بھی یا ابھی بھی غلطیوں کے کچھ نہ کچھ چانسز ہوتے ہیں۔ تو 3 بار ہوتا ہی ہے۔ اب 3 بار تو دن میں ہو گئے، یہ مختلف قاریوں کی بات ہے، کچھ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کچھ صرف ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ تو خیر ہم ایک ایوریج لے کے چلتے ہیں کہ دن میں 3 بار ایک ہی پارے کو پڑھ لیا، تو دن میں 3 بار، ایک بار پھر رات کے وقت تراویح میں، تو ٹوٹل ہو گیا 4۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ جسے اللہ پاک نے قرآن پاک کی دولت سے مالا مال کیا ہو اور وہ دن رات اسی میں مشغول رہتا ہو۔ یہ تو خیر ہمارے پاکستان میں قرا کے حال ہیں۔ پھر ذرا سوچیں، چلیے حرم شریف کا ائمہ کی بات کرتے ہیں، شیخ یاسر الدوسری کی بات کر لیں، شیخ شریم کی بات کر لیں، شیخ عبد الرحمن السدیس کی بات کر لیں، شیخ عبداللہ الجوہنی کی بات کر لیں، شیخ بندر ولیلہ کی بات کر لیں، یا شیخ عبداللہ الجوہنی کی بات کر لیں، اور یہ جو نئے ائمہ آئے ہیں، شیخ ولید الشمسان، شیخ بدر الترکی، اللہ پاک سب کی لمبی زندگی دے، برکتیں ڈال دے ان کی زندگی میں۔ بات کرتے ہیں شیخ السدیس کی، تو یہ تو 1983 سے امام آئے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ 17 سال وہ ہو گئے، 25 سال یہ ہو گئے، 25 اور 20 کتنا ہو جاتے ہیں؟ 45 مائنس 30 کرتے تو ماشاءاللہ 42 ایئرز لگ بھگ ان کو ہو چکے ہیں حرم شریف کی امامت میں۔ اور شیخ یاسر الدوسری کی بات کر لیں، 1980 کی پیدائش ہے ان کی، 1995 میں انہوں نے امامت سٹارٹ کی تھی، چھوٹے چھوٹے بالکل بچپن میں، یعنی 1995 میں 15 سال کے تھے۔ تو آج 2025 ہے، مطلب 30 سال ان کو بھی ہو چکے ہیں امامت کراتے ہوئے۔ شیخ شریم کی بات کر لیتے ہیں، 1991 سے پڑھاتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ ریٹائر ہو گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن پاک کا اثر تو ہے ہی نا ان میں۔ آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ ان کا نورانی چہرہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو 2025 رمضان شریف چل رہا ہے۔ اگر آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، اگر آپ حرم شریف میں ہو، پاکستانی ہو، غیر پاکستانی ہو، انڈین ہو، کسی بھی ملک سے ہو، اور اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے حق میں دعا ضرور کیجیے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری رہ گزر کی زمیں سہی، کہ اللہ سہیں ہمیں خانہ کعبہ تو نہ مل سکا، لیکن ہمارے اس پاکستان میں، ہمارے ملک میں جو بھی مساجد ہیں، جو ہمارا گھر ہے، ہم اسی میں سجدہ کرتے رہیں گے۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری رہ گزر کی زمیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ شاعر کہتا ہے،
نہ دوائے درد جگر ہوں میں، نہ کسی کی میٹھی نظر ہوں میں، نہ ادھر ہوں میں نہ ادھر ہوں میں، نہ شکیب ہوں نہ قرار ہوں، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو خزاں سے باغ اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ تو میری باتیں سننے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ ہے آپ لوگوں کا اپنا چینل حفاظ بایوگرافیز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔